اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی، سے خیر کی نیت اگر نہیں ہوگی اذان دو گے خدا کو خبر نہیں ہوگی، بلال جیسے کا دل دکھ گیا اگر یارو، بلال جیسے کا دل دکھ گیا اگر یارو، یہ رات ٹھہری رہے گی سحر رہے گی۔ جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت بھی خراب ہوگی ولی ولی اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا علی ولی اللہ تک۔ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک مسجد بنا لی جس میں صرف اللہ والی مسجد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا یہ مسجد کو گرا دو، یہ مسجد کو جلا دو۔ میں نے کیا سنا؟ مسجد کو اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرا دو، اس کو جلا دو۔ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گرا دے، اس کو جلا دے۔ کہا کہ میرا نام نہیں، آپ کا نام تو ہے، مجھے نہیں مان رہے، تمہیں تو مان رہے۔ کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں اللہ کا نام ہو، محمد کا نام نہ ہو۔ مجھے نہیں مان رہے، میرا نام نہیں، تیرا تو نام لے رہے نا، تجھے تو مان رہے نا۔ کہا میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ نہ ہو۔ اب غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب رسول نے غدیر میں فرمایا اے علی میں اس عبادت پہ لعنت کر دوں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو، جس میں میں ہوں۔ پتا چلا تین ولی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ میں ایسی عبادت پہ لعنت کرتا ہوں جس میں اللہ ہو، محمد ہو لیکن علی نہ ہو۔ اقرار کر کے خون میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بن گئی۔ اقرار کر کے خون میں زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی۔ تین تار کے فروش بنے بیٹھے ہو نصیر، اسلام تو وہ یہ دکانیں بدل گئی۔ لیکن ایک سلوات پڑھی ہے محمد والی، وہ تو ہے ذرا اسلام تو وہی ہے۔ غدیر سے علی ولی اللہ واجب ہو چکا، غدیر سے علی ولی اللہ واجب ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ اب کون سا مولوی کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا ایمان دو باتوں پر ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن، ایک ہے نبی اللہ کی زبان۔ ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی اللہ کی زبان۔ سب سے خاتم النبیین کیوں ہے؟ ہمارا نبی، ہمارا رسول، ہمارا سید، ہمارا مولا، ہمارا آقا خاتم النبیین کیونکہ علی کی ولایت آخری خبر ہے وہی میں۔ مولا علی کی ولایت آخری خبر ہے، اسی لیے خاتم النبیین، سید المرسلین، خاتم النبیین، سید المرسلین، آخری خبر علی کی ولایت۔ ہم کہیں گے عرش پر پہلی خبر بھی علی کی ولایت ہے، فرش پر آخری خبر بھی علی کی ولایت ہے۔ عرش پر پہلی خبر بھی علی کی ولایت، فرش پر آخری خبر بھی علی کی ولایت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہا جب اللہ نے کہا تمام سجدے میں گر جانا، یہ آدم کی عظمت کا سجدہ نہیں تھا، یہ پنجتن پانچ علی کی ولایت کا سجدہ تھا، پنجتن پانچ کی عظمت کا سجدہ تھا۔ پیشانی آدم میں نور علی چمکتا تھا، نور محمدی چمکتا تھا، نور حسن چمکتا تھا، نور حسین چمکتا تھا، نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر دو، ایک نے نہیں کیا، ابلیس بنا، لعنتی بنا، شیطان بنا۔ اللہ نے سوال کیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین بندوں میں سے ہو گیا؟
تعلیم کیا ہے؟ تعلیم میں بھی اب تے نکالے میم نکالے تو علی بنتا ہے. عالین علی کی جمع ہے. قرآن میں مولا علی کا نام موجود ہے. عالین پتا چلا آسمان پر عرش پر محمد بھی علی ہے, فاطمہ بھی علی ہے, حسن بھی علی ہے, حسین بھی علی ہے, علی بھی علی ہے. فرش پر سارے محمد ہے, محمد بھی محمد, علی بھی محمد, فاطمہ بھی محمد, حسن بھی محمد, حسین بھی محمد. آسمان پر سارے علی, زمین پر سارے محمد. سوال کیا تھا؟ فرشتوں سے اور آدم سے سوال کیا تھا؟ یہ تو سب کو معلوم تھا, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. فرشتے بھی جانتے تھے پنڈت انپاٹ کے نام, جن بھی جانتا تھا, عزرائیل بھی جانتا تھا, آدم بھی جانتے تھے. سوال تھا کہ اس میں سے محمد کا نور کون سا ہے, محمود کا نور کون سا ہے, علی کا نور کون سا ہے, فاطمہ کا نور کون سا ہے, حسن کا نور کون سا ہے, حسین کا نور. آدم نے کہا یہ محمود ہے, وہ محمد ہے, یہ اعلیٰ ہے, وہ علی ہے, یہ فاطر ہے, فاطر السماوات والارض ہے, یہ محسن ہے, وہ حسن ہے, رسول احسان ہے, وہ حسین ہے. یہ پنجتن پاٹ کے لیے مختلف ہے کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں کا گرد نہیں اور کہیں کبار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں. سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے, اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں. زبان کاٹ چکے حسین والوں کی, کسی عزیزی خنجر میں دھار نہیں. کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں, کہیں پر گرد نہیں اور کہیں گمار نہیں. وہ ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا اور رشتہ دار نہیں. سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے, اس لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں. زبان کاٹ سکے حسین والوں کی, کسی عزیزی خنجر میں دھار نہیں. دیکھیے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, ہم پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ محرم میں زلزلہ نکالتے ہیں, تابوت نکالتے ہیں اور شبی نکالتے ہیں. موسیٰ کی نسبت ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہارون کی نسبت ہے مولا علی کے ساتھ. قرآن مجید کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ کے زمانے میں ایک عامر نام کا شخص تھا, اس نے ایک خوبصورت جوزہ سے شادی کر لی, ایک لڑکی سے. قزن بدر نے دیکھا تو جلن پیدا ہوئی, عامر کا قتل کر دیا. وہ آئے موسیٰ کے پاس, وقت کے نبی ہیں, آپ بتائیے قاتل کون ہے, قاتل کون ہے, قاتل کون ہے. کہا کہ ایک گائے خریدیے. اب سوال کرنے لگے کون سے رنگ کی ہو, کون سے مزاج کی ہو, کیسی ہو. تو اس میں جو ہے ایک شخص تھا جو محمد رسول اللہ پڑھتا تھا, درود شریف پڑھتا تھا, جس کی گائے تھی. اس کی وجہ سے اس پر رحمت برس گئی, اتنے سارے سوال کرنے لگے. اب کہا کہ وہ گائے کی ٹانگوں میں زندگی ہے, حیات ہے. گائے کی ران, گائے کی ٹانگ وہ نکال کے مردے مارو تو زندہ ہو جائے. وہ مردے پہ مارا, مردہ زندہ ہو گیا, حیات رہا. میں کیا کروں, جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے میں اتنی قوت ہے کہ زندگی عطا کر سکتی ہے, تو امام حسین کے گھوڑے زندہ میں والہادیات ضبحا, جب وہ زندگی عطا کرتا ہے تو یہ زندگی کیوں نہیں, اور کیا کریں. جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے اتنی مقدس ہے کہ بعد میں اس کی پوجا کی جاتی ہے, ہم پوجا نہیں کرتے. ہم قربت کے, قربت اللہ کے استعمال میں واپرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. قربت اللہ, ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں بھوجنا کے ذریعے سے, تابوت کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے. پتہ چلا یہ نتیجہ ہے یزید, نتیجہ ہے سقیفہ کا. امام حسین نتیجہ ہے غدیر کا. غدیر میں رسول اللہ موجود تھے, سقیفہ میں رسول اللہ موجود نہیں
حسین نتیجہ ہے غدیر کا، یزید نتیجہ ہے سقیفہ کا۔ دیکھیے یزید کے اوپر بھی ہاتھ تھے، مولا حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ تھے، امام حسین کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ تھے۔ امام حسین کے ہاتھ پہ مولا علی کا ہاتھ تھا، حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا، مولا علی کا ہاتھ تھا، ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ انبیاء کا ہاتھ تھا، موسیٰ کا ہاتھ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، نوح علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ یزید بھی اکیلا نہیں تھا، یزید کے ہاتھ پر بڑے یزید کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پر شیطان کا ہاتھ تھا۔ سمجھنے کا حسین علیہ السلام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یزید کا شیطان کا ہاتھ ہے۔ حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یداللہ ابن یداللہ ایک شروعات میں ایک سیدی نوری اجل کی محفل میں، علی امام محمد حسن کی محفل میں، ایک سیدی نوری اجل کی محفل میں، علی امام محمد حسن کی محفل میں، محمد اور بھی ہے 14 تن کی محفل میں، محمد اور بھی ہے 14 تن کی محفل میں، بطول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا۔ محمد حسین، مجھے بھی شوق ہے میں لوں گا انتقام حسین، کہاں ہے مرحب و انتر کے چاہنے والے، علی امام منستو مرحب و انتر کا نام آیا تو مجھے فاتح خیبر یاد آیا، نام وہاں پہ آیا، یاد یہاں پہ آیا۔ علی نے خیبر کو اکھاڑ دیا، ایک شعر آپ سمجھ فرمائے تو آپ کو پوری داستان سمجھ میں آ جائے گی۔ انجام کیا چھپائے گا جب آغاز کھل گیا، میرے دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خون کی روانی کے لیے، جوانی کے لیے، انجام کیا چھپائے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کتنا ہے جاباز کھل گیا۔ انجام کیا چھپائے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کتنا ہے جاباز کھل گیا۔ 2 دن گئی تھی فوج مسلمہ علی سے قبل، خیبر قدر تو کھل نہ سکا، راز کھل گیا۔ خیبر قدر تو کھل نہ سکا، راز کھل گیا۔ کون کتنا جاباز ہے، کون کتنا مرد ہے۔ تم کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو حیدر قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرتا، رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ جانور مقدس ہوتا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا بتائیے کون سا جانور ہے جو انڈا دیتا ہے، کون سا جانور ہے جو بچہ دیتا ہے؟ ایک نے سوال کیا، مولا علی نے کہا جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے، جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا پھر سے وہی سوال کیا، مولا نے کہا جو دودھ پلاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے، جو دانہ کھلاتا ہے وہ انڈا دیتا ہے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، مولا نے فرمایا جو چبا کے کھاتا ہے، میں کیا جس کے دانت ہوتے چبا کے کھاتا ہے وہ بچہ دیتا ہے، جو چھپ کے کھاتا ہے۔ مولا علی قیامت تک سوال پوچھتا رہے گا، میں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا، سلونی کا بیان کرتا رہوں گا۔ امام زمان بآواز بلند صلوات۔ پتہ چلا تم جانور کا مزاج سمجھ نہ سکے، وہ انسان کا مزاج سمجھ کے خلیفہ کیسے بن جائیں گے؟ دیکھیے آپ ایک جنگ جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں میرے، جنگ خندق۔ آج ایران کے ارد گرد خندق کھودی گئی، کیوں پتہ ہے؟ امریکہ
کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سلمان فارسی، سلمان منا اہل البیت، منا اہل البیت، انہوں نے رائے دی تھی کہ آپ خندق کھودیں۔ وہ جو یہ خندق ہے اس میں عمر بن داؤد آ گیا جانور سمیت، گھوڑے سمیت، اور اپنے ہی گھوڑے کے ٹانگ کاٹ، اپنی گھوڑے کے، کیونکہ مولا علی پیدل آ رہے تھے، اس نے دیکھا اپنے ہی گھوڑے، کہا کہ مولا علی کے مقابلے میں انسان تو انسان، جانور بھی آ جائے گا تو پیر کٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر زمانے میں خلافت اپنے گھٹنے کو دے کے امامت کو پچھلے پھولتے پھلاتی رہی۔ بڑا جملہ میں نے آج کیا تھا محترم، کہ خلافت ہر زمانے میں گھٹنے ٹیک کر گھٹنے کٹ گئے ان کے، انسان تو انسان، جانور بھی علی کے مقابلے میں آ جائے تو ٹانگ کٹ جاتے۔ ایک مل کر صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل فرجهم وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، علی کی ولایت واجب عینی ہے، علی کی ولایت سب سے بھاری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب پہ بھاری مولا علی کی ولایت، کیونکہ نماز قبول کب ہوگی؟ جب آپ اجر رسالت ادا کرو گے۔ روزہ قبول کب ہوگا؟ جب اجر رسالت ادا کرو گے۔ حج قبول کب ہوگا؟ جب اجر رسالت، حج رسالت ہے کیا؟ علی کی ولایت، علی ولی اللہ اجر رسالت ہے۔ آپ توضیح مسائل لیجئے، اگر سستانی اللہ مقام ہوگی، اس میں ہے واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں؟ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب؟ واجب اسے کہتے ہیں جو آپ نے عمل کیا تو اس کی جزا ملے گی، نہ کیا تو سزا ملے گی، کیا تو ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب آئے گا۔ اور مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کیا جزا ملے گی، ثواب ملے گا، نہ کیا تو عذاب نہیں آئے گا، نہ کیا عذاب نہیں آئے گا۔ تو واجب کو ہوتا ہے اگر نہ کیا تو عذاب آئے گا، کیا تو ثواب ملے گا۔ کبیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا علی میرا بھی مولا تمہارا بھی مولا ہے۔ حارث بن نعمان پہری آ کے سوال کرتا ہے کیا تم نے اللہ کی طرف سے بنایا کہ واجب ہے؟ کہ اگر واجب ہے تو مجھ پر عذاب آ جائے، ایک مطلب پتھر چلا، انسان تو انسان، جانور بھی مر گیا، علی کی ولایت کرو گے تو حیات ملے گی، علی کو چھوڑ دو گے مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک منٹ کا بہترین زباں کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، مدحتی مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، لے کے راک میرے جسم کی لب کے ہاتھوں میں ظالم اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں سکے محشر تلک، جب تلک جہاں تلک ہوا جائے گی، یہ حلالی حوالی کا وعدہ، یا علی یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہماری مجلسوں میں وقت کم ہوتا ہے کیونکہ وقت رک جاتا ہے مولا علی کی ولایت، کیونکہ سردی گرمی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ مولا علی کی ولایت بہت گرم ہے۔ مولا علی کی ولایت بہت زیادہ گرم ہے، اور ابھی میں پسینہ پسینہ اور اتنا گرم ہوں، کیونکہ مولا علی خدا رحمن برتا ہے۔ نہیں جانتے جو فرش عزا پہ آتے جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے اب فرش عزا پہ آپ کے دل سے لالچ ہرس نکل گیا، بغض جلن نکل گیا، آپ کے دل سے خوف نکل گیا، بے خوف ہو گئے۔ مجلسوں کے بعد آپ کھنجر سے تلوار زنجیر مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، زنجیر اور کمہ مارتے ہیں، بے خوف ہو گئے، اور یہی کہیں پہ مسئلے مسائل ہو تو اسی سے اس میں آپ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں قوت کون دے رہا ہے؟ قوت ربانی دے رہا ہے۔ مجلس سے فرش عزا پہ آپ آتے ہیں تو آپ کو جو چنتا ہے، پریشانی ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکل کشا آتے ہیں۔
ہر نبی کی مشکل کشائی کی مولا علی نے، ہر نبی کی. انہیں نبوت بھی ایسے ملی ہے. جب علی ولی اللہ پڑھا تو انہیں نبوت ملی. میں کہوں گا جب نبی نہیں بنتا جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھ دے تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ جب نبی نہیں بنتا علی ولی اللہ کے بغیر تو مولوی کیسے بنے گا علی ولی اللہ کے بغیر؟ دیکھیں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم کا خمیر گوندا، نوح کی نیا پار کرا دی، ابراہیم کو آگ سے بچا دیا، گلزار کر دیا، موسیٰ کو دریا پار کر دیا، عیسیٰ کو سکھا دیا، مردوں کو ہمیشہ زندہ کرتے ہیں. عیسیٰ جب زندان میں تھے اور 12 حواری بیٹھے ہوئے تھے تو عیسیٰ ایک ہی بات کہتے ہیں، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئی. جب عیسیٰ جیسا نبی علی کو پکار کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، تو ہم جیسا حقیر ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ غلط عقیدہ تھا جو کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ کیسے آیا. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ پکار رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی. اب یہ ایلی کا کیا معنی ہے؟ عربی میں آپ پڑھو تو ناد علی مگر العجائب تجید ہو اون اللقافی نواب قرضہ ہم نے قامل شہین جلی بیعظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد و بے بلاد کا یا علی ہو یا علی ہو یا مدد کے لیے آگئے. اردو میں پڑھئے گا تو علی مدد. ایلی ایلی لما سبقتنی کا معنی میں بتا رہا ہوں.